بات چل رہی تھی حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اس موقف پر اور ان کی اس رائے کے حوالے سے کہ ان کا مخاطب کون ہے. ان کی حیات سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں کچھ تلخی سختی ایک انسان میں ہوتی ہے نا فطرت، وہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس قسم کے یہ الفاظ استعمال کیے. صحیح مسلم میں ان کے اسی اصول کا نتیجہ ہے کہ بعض روایات ایسی ہیں کہ جن پر ائمہ جہابذہ نے، امام یحییٰ بن معین ہیں، امام علی بن مدینی ہیں، امام بخاری ہیں، وہ ان روایات پر انقطاع کا حکم لگاتے ہیں، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو اپنی صحیح میں داخل کرتے ہیں، جامع میں داخل کرتے ہیں. اور یہ اسی لیے کہ انہوں نے معاصر کی روایت کو محمول علی السماع قرار دیا ہے بشرطے کہ وہ مدلس نہ ہو. سمجھے نا؟ اب مثال کے طور پر روایت ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں کتاب الحج میں، باب ما یفعل بالہدی، کہ جب ہدی قربانی تھک جائے تو اس وقت اس کے ساتھ کیا کیا جائے. کتاب الحج میں یہ روایت لائے اور یہ روایت انہوں نے ذکر کی ہے سعید عن قتادہ عن سنان بن سلمہ سے، اور سنان بن سلمہ روایت کرتے ہیں ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ قتادہ نے سلمہ سے سنا ہی نہیں، قتادہ نے سلمہ سے سماع نہیں کیا. اور اس سماع کا، عدم سماع کا ذکر امام دارقطنی نے الزامات و تتبع میں بھی کیا ہے. الزامات و تتبع ان کی جو کتاب ہے اس میں بھی کیا ہے. یہاں آپ وہ لائے تھے کہاں؟ جامع تاثیر نیچے پڑی کہاں؟ یہاں ذکر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. قتادہ یہ ہے مسلم سعید مجاہد یہ دیکھ قلت لیحییٰ ان یحییٰ بن سعید یزعم ان قتادہ لم یسمع من سنان حدیث زہیب الخزاعی فی البدن فقال ابن معین ومن یشک فی ھذا ان قتادہ لم یسمع منہ ولم یلقہ. سنان بن سلمہ ہی ہے نا؟ ہاں، سنان بن سلمہ ہی کہا ہے میں نے، اور تو کچھ نہیں کہا. میں نے کیا کہا ہے؟ مجھے سمجھ ہے کہ سلمہ ابن سلمہ، وہ سنان بن سلمہ شریف آدمی کل لکھے آئے ہوئے غلط جگہ میرے مکے مارے گا. ہاں، میں تو دسی پوری گل کہ قتادہ عن سنان بن سلمہ عن ابن عباس، اس طرح لکھے ہے کہ نہیں؟ تسی کیوں لکھ لیں؟ جلدی نہ کریا کرو، تسلی نہ سن لیا کرو.
سمجھے؟ یہ دیکھیں یہاں بھی امام یحییٰ بن کتنے وثوق سے یہ بات ہے، یہی قتادہ کے ترجمے میں جامع تحصیل یحییٰ بن معین یہاں تک کہتے ہیں کہ اس میں کون شک کرتا ہے، واقعی انہوں نے نہیں سنا، لیکن یہ روایت صحیح مسلم ہے، سمجھے نا؟ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک اور روایت، اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ، ہاں جی اللہ اکبر۔ آپ تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں، فتح الباری کی پہلی اور دوسری جلد لائیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری دے پہلے، یہ باب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں اقامت الصف من تمام الصلاۃ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت پہلی روایت لاتے ہیں عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حمام عن ابی ہریرہ، سمجھے بات؟ پھر اس کی تائید میں دوسری حدیث لاتے ہیں، اور دوسری روایت بھی کیا ہے؟ حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ۔ یہ دوسری روایت یہ لائے، یہ روایت امام مسلم بھی لائے، یہی روایت ہے امام مسلم بھی لائے، مگر یہ روایت ایک ایسی ہے، عموماً اصول اور ضابطہ ہے کہ قتادہ سے شعبہ روایت کریں تو محمول علی السوا ہوتی ہے، اور یہ بات خود امام شعبہ نے فرمائی، شعبہ نے فرمائی۔ ایک قول تو ان کا یہ ہے کہ 3 حضرات کی تدلیس سے میں نے تمہیں بے نیاز کر دیا، قتادہ، اعمش، اور تیسرے کون ہیں؟ قتادہ، اعمش اور ابو زبیر، غالباً یہی یا ابو اسحاق ہیں، بہرحال یہ ایک قول ہے۔ ایک قول یہ ہے، بلکہ حافظ ابن حجر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ انہ لا یعمل عن شیوخ الا صحیح حدیث، کہ وہ اپنے شیوخ سے ان کی صحیح حدیث ہی نقل کرتے ہیں، دوسری روایت یہ ہے۔ اب اس ضابطے کے تحت یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، مگر شعبہ رحمۃ اللہ علیہ اسی روایت کے بارے میں صراحت کرتے ہیں کہ میں نے مداحنت کی کہ اس روایت کے بارے میں میں نے قتادہ سے نہیں سوال کیا کہ کیا آپ نے یہ روایت سنی ہے حضرت انس سے، کیونکہ انہوں نے سماع کی صراحت نہیں کی تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے مداحنت کی۔ اب اس روایت کے تحت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذرا تھوڑی سی یہ بات غور کیجیے، وزاد الاسماعیلی من طریق ابی داود الطیالسی قال سمعت شعبہ یقول داہنت فی هذا الحدیث لم اسأل قتادہ اسمعتہ من انس ام لا، ورم خود کہتے ہیں ولم ارى ان قتادہ الا معنانا، حافظ کہتے ہیں میں نے اس کا تتبع کیا ہے
میں نے قتادہ سے یہ روایت معنن ہی دیکھی، کہیں سوا کی صراحت ہے۔ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ السِّرُّ فِي إِيرَادِ الْبُخَارِيِّ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَعَهُ فِي الْبَابِ تَقْوِيَةً لَهُ۔ یہی وہ راز ہے کہ امام بخاری نے تنہا اس سند پر اعتماد نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے ترجمۃ الباب میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ذکر کی، لیکن مسلم میں ایسی پوزیشن نہیں۔ وہاں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ذکر کی ہے اور استدلال کیا ہے، اور امام یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ کل شیء حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس فهو علی السماع من انس الا حدیث اقامت الصف۔ اس کے بعد کوئی اور باقی بات رہ گئی؟ یحییٰ بن سعید قطان کہتے ہیں کہ ہر وہ حدیث جو شعبہ روایت کرتے ہیں امام قتادہ عن انس سے، وہ سب کی سب جو ہے نا وہ کیا ہے؟ سوا پر ہے، سوائے اس حدیث کے۔ اس حدیث میں انقطاع ہے، اقامت الصف والی روایت، اور وہ کہاں ہے؟ مسلم میں بھی اور بخاری میں بھی۔ لیکن بخاری میں امام بخاری گویا کہ اس علت پر، اس بات حقیقت پر واقف تھے، اس لیے انہوں نے اس کو مطابقتاً ذکر کیا۔ اثر روایت اعتماد کس پر کیا ہے؟ صحیح اب حضرت ابو ہریرہ کی روایت۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی اصول کی وجہ سے بعض روایات ایسی ہیں جو امام مسلم لائے ہیں، جبکہ دوسرے جہابزہ علماء محدثین اس روایت پر انقطاع کا حکم لگاتے ہیں۔ اور شعبہ کا یہ قول جو ہے نا، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے تو حافظ اسماعیلی سے نقل کیا ہے نا، یہ قول مسند سراج میں بھی ہے، یہ چھپی ہے نا مسند سراج ہے ایک جلد میں، ہاں ادارہ علوم عصریہ سے، اس میں بھی یہ قول ان کا موجود ہے۔ اور ان کا یہ قول، یہ یحییٰ بن سعید کا قول تقدمۃ الجرح والتعدیل میں، یحییٰ بن سعید کا یہ قول جو ہے یہ تقدمۃ الجرح والتعدیل میں، یعنی ایک تو مقدمہ تقدمہ وہ ہے جو الجرح والتعدیل کے ساتھ، اور ایک وہ ہے جو ایک جلد میں مشتمل ہے جس میں ائمہ ناقدین کے تراجم ہیں، اور اس میں امام شعبہ کے ترجمے کے ضمن میں یہ بات امام یحییٰ نے کہی ہے۔ جرح و تعدیل والے مقدمے کے ساتھ نہیں بات ہے، جو جرح و تعدیل کے مقدمے والی ہے کتاب، اس میں یہ بات نہیں ملے گی، اس میں ہے نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس میں نہیں ہے، آپ الٹ سمجھتے ہیں ہر بات کو۔ میں کہہ رہا ہوں جو ایک جلد میں علیحدہ ہے تقدمۃ الجرح والتعدیل، اس میں اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مسند سراج کی جو روایت ہے وہ حدیث نمبر 740 پر ہے، 740 پر، اور مسلم میں یہ روایت وہ ہمارے ہندی نسخہ جو ہے یہ پاکستانی، اس کے صفحہ 182 جلد اول پر ہے، سمجھے بھائی؟ یہ پہلی جلد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ یار ورق اکھڑ گیا ہے، اس کا کوئی علاج کرنا چاہیے، ورنہ یہ سب کو یہ سارا خیال کیا کریں، کتاب کو کھولتے ہوئے اور اس کو بند کرتے ہوئے کتاب پر رحم کیا کریں، زیادتی نہ کیا کریں۔ آپ تو چلے جائیں گے لیکن دوسرے پھر ان نسخوں سے
استفادہ کرنے میں دقت محسوس کریں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب یہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ۔ غلط دیکھ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں رواہ ہو یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں قولہ و صالح و معمر، یہ رواہ یونس و صالح و معمر و ابن ابی عن زہری، اور زہری روایت کرتے ہیں عامر بن سعد سے اور وہ سعد بن ابی وقاص۔ اب یہاں دیکھیں و معمر حدیث عند احمد والحمیدی وغیرہما عند عبد الرزاق عنہ وقال فيه انه اعاد السوال ثلاثا، ورواہ مسلم عن محمد بن یحییٰ بن ابی عمر عن سفیان عن الزہری ووقع فی اسنادہ وہم منہ او من شیخہ، ووقع فی اسنادہ وہم منہ او من امام مسلم تو اس سے یا یہ وہم ہوا ہے یا ان کے استاد سے، لأن معظم الروایات فی الجوامع والمسانید عن ابن عیینہ عن معمر عن الزہری،
بزیادت معمر، بزیادت معمر، معمر کا گویا واسطہ مسلم میں، معمر کا واسطہ مسلم میں نہیں۔ اب یہاں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ یا سفیان بن عیینہ زہری کے شاگرد ہیں، بالکل شک نہیں، لیکن یہ روایت ایسی ہے جسے براہ راست امام ابن عیینہ نے امام زہری سے سنا، بلکہ اس کو کس سے سنا ہے؟ بواسطہ معمر سنا ہے۔ اور حافظ کہتے ہیں کہ جتنے یہ جوامع اور مسانید ہیں نا، ان تمام میں یہ واسطہ موجود ہے۔ اب اس واسطے کے چھوڑنے میں خطا کس سے ہوئی؟ کہتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا تو خود امام مسلم سے ہوئی ہے یا ان کے استاد سے ہے خطا ہے۔ بات سمجھے نا؟ اب بظاہر امام مسلم نے یہ ذکر کی تو ظاہری طور پر تو اس میں انقطاع کا کوئی حکم نہیں ہے، کیونکہ سفیان بن عیینہ کا زہری سے سما ہے، لیکن دوسری روایات جو ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں انقطاع ہے، سما نہیں۔ تو اس قسم کی باتیں صحیح مسلم میں موجود ہیں، اور یہ چیز سبب بنتی ہے کس بات کا؟ اسی بات کا جو انہوں نے اصول پہ اختیار کیا۔ اگر وہ سوا کی بات کرتے تو شاید اس کے اہتمام میں پھر اس قسم کے اعتراضات جس میں یہ ہو کہ استاد شاگرد کے درمیان انقطاع پایا جاتا ہے وہ نہ سمجھے یہ بات۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اچھا، ایک تو ہوئی یہ بات۔ دوسری بات یہاں آگے چلتے ہیں جی، یہ کہاں سے ہے؟ وما الزمہ لیس بلازم لأن الراوی اذا ثبت له اللقاء مرۃ، کہ امام مسلم نے جو الزام دیا ہے وہ لازم نہیں آتا۔ کیوں؟ کہ لأن الراوی اذا ثبت له اللقاء مرۃ، کہ جب راوی کو اپنے مروی عنہ سے ایک بار لقاء ثابت ہو جائے تو فرماتے ہیں لا یجری فی روایاتہ احتمال ان لا یکون سمع منہ، تو پھر اس میں یہ احتمال نہیں رہتا کہ انہوں نے اس سے سنا نہیں۔ لأنہ یلزم من جریانہ ان یکون مدلسا، کیوں کہ اس سے یہ پھر لازم آئے گا کہ اگر یہ احتمال پیدا ہو جائے تو پھر لازم آئے گا کہ وہ راوی کون ہے؟ مدلس ہے۔ مگر جب کہ والمسألۃ مفروضۃ فی غیر المدلس، جبکہ مسئلہ جو ہے وہ کس بات میں فرض کیا گیا ہے؟ کس بات میں ہے؟ جب راوی کیا ہے؟ مدلس نہ ہو۔ اب اس پر ہمارے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ محشی رحمت نے لکھا ہے، اب تو یہ بھی رحمۃ اللہ علیہ ہوگا، شیخ ابو علی حلبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قال شیخنا فی حواشی ہے آپ کے پاس یہ نسخہ ہے؟ ذرا غور سے سنیں۔ قال شیخنا فی حواشی ہے النزہہ ومن خطہ ہی انقل، کہ انہی کے خط سے میں یہ نقل کر رہا ہوں کہ ھذا الجواب صحیح و سدید جدا ولکنک لو تأملت لرأیت انہ من صالح الامام مسلم رحمہ اللہ تعالی لأن له ان یقول اذا كانت المسألة مفروضة في غیر المدلس فلماذا يحمل البخاری روایت المعاصر على غیر الاتصال ما انه غیر مدلس، ما انه غیر مدلس۔ کہتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پر جو امام حافظ نے اعتراض کیا ہے، یہ اعتراض امام بخاری پر بھی وارد ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟
کہ جب مسئلہ ہے غیر مدلس کے بارے میں کہ راوی مدلس نہ ہو، اور ساتھ اس کے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ راوی روایت کرنے والا ہو اپنے معاصر سے، روایت کرنے والا ہو اپنے روایت المعاصر، معاصر سے، تو پھر وہ کیا ہوگی؟ غیر متصل ہوگی۔ وہ روایت کیا ہوگی؟ علی غیر الاتصال ما انہ غیر مدلس، کہ وہ متصل نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ معمول علی السماع ہوگی، متصل سمجھی جائے گی۔ جب آپ راوی کو غیر مدلس کہتے ہیں اور ساتھ اس کے فرماتے ہیں جناب کہ راوی مروی عنہ کا ہم اثر ہو، تو یہی بات تو امام مسلم کہتے ہیں۔ فرق کیا ہوا؟ اس کا فرق وہی ہے جو میں نے پہلے آپ سے عرض کی۔ حافظ کی ظاہری عبارت سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراض کیا ہے معاصر پر۔ حافظ نے دو بار کہا ہے معاصر کی بات، جبکہ میں نے باحوالہ آپ سے ذکر کیا ہے کہ امام بخاری اور امام علی بن مدینی تنہا معاصر پر نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں؟ سماع۔ ایک بار سماع ہو، جب سماع ہو اور راوی غیر مدلس ہو، راوی باقی روایتیں جو ہے نا وہ سب اسی احتمال میں پختہ ہو جاتی ہیں۔ یہ احتمال پختہ ہو جاتا ہے کہ اس سماع کے دوران یا پھر کسی وقت انہوں نے ان سے روایت سنی ہے۔ اگر معاصر کی بات کریں جس طرح کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، پھر تو شیخ کا اعتراض کچھ وارد ہوتا ہے، لیکن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استاد جی کے کلام میں جو معاصر کا لفظ آیا ہے اس سے مراد سماع ہے، سمجھے یا نہیں؟ اس لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں اعتراض اٹھایا ہے یہ درست نہیں ہے۔ سمجھ گیا بات؟ معاصرت اور لقاء میں بھی فرق ہے؟ معاصرت اور لقاء میں معاصرت اور ہے، لقاء اور ہے، سماع اور ہے۔ آپ معاصرت کا لفظ بول رہے تھے، میں تو نہیں بولتا، وہ تو حافظ نے کہا ہے۔ لیکن ان کی لقاء کی، حافظ نے لقاء کا لفظ بولا ہے امام بخاری کی۔ معاصرت کے ساتھ احتمال لقاء کا ہے، لیکن ہر ملاقات، معاصر کی ملاقات کے باوجود سماع لازم نہیں۔ جی جی، میں اس کی مثالیں دے چکا ہوں اور بھی دوں گا انشاءاللہ، سمجھے یا نہیں؟ امام ابو نعیم اصبہانی تاریخ اخبار اصبہان میں ایک جگہ لکھتے ہیں، ایک محدث کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں شاہدتہ ولقیتہ لیکن لم ارزق منہ سماع حدیثہ۔ تاریخ اخبار اصبہان، میں ان سے ملا ہوں، ملاقات ہوئی ہے، آمنے سامنا ہوا ہے، لیکن سماع نہیں کیا۔ معاصرت کو حتیٰ کہ لقاء کو بھی سماع لازم نہیں ہے، سماع اور ہے۔ ہاں قوی احتمال ہو یا یہ حضرات محدثین رحمہم اللہ قرائن سے کہہ دے کہ یہاں سماع ہے تو ہم کہیں گے سماع ہے۔ یہ مسئلہ اب وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرات محدثین رحمہم اللہ نے ہمیں بے نیاز کر دیا ہے۔ اب ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ اس کے ساتھ سماع ہے یا نہیں ہے، یہ فضول بات، یہ بات جو ہے نا بلا دلیل ہے، کیونکہ جنہوں نے جن سے سنا ہے اس کی تصریحات یا اس کی وضاحت حضرات محدثین رحمہم اللہ کر چکے ہیں۔ بات سمجھے بات؟ اب آگے رہ گئی بات امام علی بن اپنے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کہ انہوں نے تو اتصال روایت پر یعنی معاصر کی روایت کو متصل کہنے پر معانن ہونے کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے۔ اس پر کیا ہے؟ اجماع ہے کہ معاصر کی روایت جو غیر مدلس ہے
اس کا معانن ہونا، اس کا انانا، وہ بالاتفاق حجت ہے۔ اور انہوں نے 4 روایتوں کا ذکر کیا، 4 روایتوں کا ذکر کیا جن کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ دیکھو یہ 4 روایتیں ہیں، اور بھی روایتیں ذکر کی ہیں، لیکن وہ 4 روایتیں وہ ہیں جو بخاری میں بھی ہیں اور مسلم میں بھی، بخاری میں بھی ہیں اور مسلم میں بھی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ان 4 روایتوں میں، یعنی اور بھی مثالیں تو اور بھی ہیں، لیکن یہ 4 روایتیں خاص وہ ہیں جن کا تعلق کن سے ہے؟ بخاری اور جن میں کہتے ہیں کہ سوا نہیں ہے، موت معاصرت ہے، اور معاصرت کی وجہ سے ان کا انانا محمول علی الاتصال ہے، مگر وہ 4 میں سے 3 روایتیں وہ ہیں جو مسلم اور بخاری میں صراحتاً جن میں سوا کی وضاحت موجود ہے، صراحتاً سوا کی صراحت موجود ہے۔ یہ بات اللہ ابن رجب نے بھی کہی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہی بات شیخ معلمی نے بھی کہی ہے رحمہ اللہ نے۔ اور ایک عرصہ گزرا کافی، میں نے جب تک یہ بات دونوں نہیں دیکھی تھی نہ شرح علم امام ابن رجب کی، تو آج خود میں نے ان روایات کا تجزیہ تحلیل خلاصہ کیا تھا انہی 4 روایتوں میں۔ تو 4 روایتوں میں 3 صحیح بخاری مسلم میں شفا مل گیا، اور تیسری روایت جو ہے اس کے شفایت مل گئی۔ اس لیے امام مسلم کا ان روایات کے بارے میں یہ کہنا، اور علامہ نووی کا نیچے کہنا کہ یہ روایتیں جو ہے نا جو امام مسلم کہہ رہے ہیں یہ بخاری میں بھی ہے، یہ مسلم میں بھی ہے۔ اب جو انہوں نے دعوے کے طور کے لیے بطور دلیل روایتیں پیش کی ہیں، باقی تو چھوڑے نا، اور وہ روایتیں بالخصوص کس میں ہیں؟ اب یہ حکم لگاتے ہیں کہ ان میں سوا نہیں ہے، معاصرت کی وجہ سے ہم اس کو سوا پر معمول کر رہے ہیں۔ بخاری پر تو اعتراض ہے نا، بخاری صحیح بخاری پر تو اعتراض ہوگا نا کہ ان کا مسلک جو ہے وہ معاصرت نہیں ہے، سوا ہے، لیکن بخاری میں روایتیں وہ سوا کے ساتھ خود موجود ہیں، بلکہ مسلم میں بھی سوا کی صراحت سے موجود ہے۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ باقی رہا جہاں تک انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے، تو اس اجماع کے دعوے پر بات ہم آگے کریں گے انشاءاللہ۔ شیخ مولوی نے کہاں بات کی؟ شیخ مولوی نے کہاں بات کی؟ شیخ معلمی نے بات کی ہے تنقید میں، تنقید میں بھی، اور غالباً اس میں کیا نام ہے، تنقید میں ہی یاد آتا ہے۔ اللہ